अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हालिया दिनों में बहुत एक बहस चली कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या नहीं, यानी दिवालियापन का ऐलान करेगा या नहीं, या कर्ज़ों को रीस्केजुअल करने की दरख्वास्त करेगा IMF से, या जो बायलैटरल डोनर्स, मल्टीलैटरल डोनर्स होते हैं, पेरिस क्लब जैसे हैं। और इसके साथ साथ हुकूमती वज़रा बशमूल इसहाक़ डार वज़ीर ख़ज़ाना ये कहते रहे कि नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकल जाएगा। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ कर्ज़े वापस अदा न करने की सलाहियत ख़त्म होने को ही डिफ़ॉल्ट होना कहते हैं, या इसके कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं। तो इस मकसद के लिए हमने आज एक बार फिर ज़हमत दी है इकोनॉमिस्ट जावेद हसन साहब को। जावेद साहब, शुक्रिया आपने अपना वक्त निकाला इस गुफ्तगू के लिए। ये बताइए कि क्या वाकई कर्ज़ ना देने की सलाहियत ख़त्म होने ही वाहिद इंडिकेटर है डिफ़ॉल्ट होने का, या इसके फिर और बहुत सारे इंडिकेटर भी हैं? इम्तियाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने का। देखिए, बात ये तो है, बेसिक टेक्निकली जो है डिफ़ॉल्ट उसी वक्त होता है जब आप कर्ज़ वापस नहीं कर सकते, उसका आइदर इंटरेस्ट ना उसका असल जो है प्रिंसिपल रीपेमेंट। ये बेसिकली कमर्शियल डेट जो है अगर आप नहीं पे कर सकें, जो है कमर्शियल और इंटरनेशनल बॉन्ड्स, मगर उसके काफ़ी सारे और भी असरात होते हैं डिफ़ॉल्ट के, आप पहुंच जाते हैं। जैसे अगर आपकी इंडिकेटर एक बहुत ही है कि आपकी इंपोर्ट कवर कितनी है, कि कितने महीने के आप इंपोर्ट्स कर सकते हैं, वो अगर IMF जो देखता है वो एटलीस्ट मिनिमम 1.8 मंथ्स, इसलिए कि अगर आपका 4 बिलियन है महीने का इंपोर्ट, तो वो चाहते हैं एटलीस्ट कोई आपकी कोई 7.5 के करीब रिज़र्व्स हों। फिर जो एक्चुअली देखते हैं, चाहते हैं वो एटलीस्ट 3 टाइम्स ना 3 गुना कवर हो। ये एक इंडिकेटर होता है, इसलिए कि आपकी अगर कवरेज नहीं हो और आपके पास उतने पैसे नहीं हो तो आप इंपोर्ट्स नहीं करेगा, तो आपकी इकॉनमी काफ़ी श्रिंक कर जाएगी। दूसरी चीज़ होती है जो आजकल जैसे घाना और श्रीलंका ये सब, कि आपकी इंटरेस्ट कवर क्या है, जो आपकी जो प्रिंसिपल तो छोड़ें, मगर जो डेट रीपेमेंट्स हैं, जो उसकी क्या पेमेंट्स हैं आपको करनी है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव टू आपकी टैक्स रेवेन्यू। अगर टैक्स रेवेन्यू आपकी 10 है और आपकी इंटरेस्ट और डेट रीपेमेंट्स जो हैं वो 5 हैं, तो 50% उसकी कवरेज हुई। यानी हुकूमत की आमदनी मिसाल के तौर पे अगर 10,000 है और कर्ज़ा आपका है 12,000, तो वो तो टोटल आप माइनस में चले गए। लेकिन अगर 5,000 पे भी पहुंचता है, टेक्निकल ज़बान में आप ही कह रहे कि कर्ज़ा आपका 5,000 पे भी पहुंच जाए, तो इसका मतलब है कि आप ख़तरनाक लेवल पे चले गए। ज़रा सा कर्ज़ा रीपेमेंट जो है, उसकी प्रिंसिपल और उसकी जो इंटरेस्ट रीपेमेंट, तो पाकिस्तान का जो है अभी देखें, इंटरेस्ट रीपेमेंट्स जो हैं इसी कुछ एक दिन पहले गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है कि 5.2 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तान की इस साल की रेवेन्यू जो होगी, टैक्स रेवेन्यू, वो कोई 8.5-9 ट्रिलियन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो आप समझिए कि ऑलरेडी हम लोग कोई 60% पहुँच गए हैं, 60% इन टर्म्स ऑफ डेट इंटरेस्ट रीपेमेंट्स टू टैक्स रेवेन्यू। ये सोचें कि जो श्रीलंका था, जब 80% पर पहुँचा, वो डिफ़ॉल्ट उनको करना पड़ा, इसलिए कि आपकी सलाहियत नहीं रहती, इसलिए कि इंटरेस्ट ही तो रीपेमेंट्स नहीं है, आपके और भी काफ़ी खर्चे होते हैं, डिफेंस खर्चा है, आपकी गवर्नमेंट के खर्चे हैं, सैलरीज हैं, पेंशन फंड्स। अच्छा, मैं वही पूछना चाह रहा था, जब आपने पेंशन और सैलरी की बात की है, कि एक ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमत की असल आमदनी है वो अब तकरीबन हमारी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स के बमुश्किल उसके बराबर रह गई है। तो क्या वाकई ऐसे ये भी एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की रियासत जो है अब कर्ज़े वगैरह को निकाल दें, जो डेट सर्विसिंग है, सिर्फ आपकी आमदनी बराबर हो गई है तकरीबन हुकूमत की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं पेंशन्स और सैलरीज़ के हवाले से? आप ऐसे देखें ना कि अब जो है ना, जो भी पेंशन और हुकूमत के खर्चे हैं वो आपको
بورو کر کے خرچ کرنا پڑے گا، آپ کو اور ڈیٹ لینا پڑے گا. تو ایک لحاظ سے ہم لوگ ڈیٹ ٹریپ میں پہنچ گئے ہیں. اور یہ ڈیٹ کہاں سے لیے گا؟ اس لیے کہ ہماری جو ایکسٹرنل مارکیٹس ہیں، ایکسٹرنل کریڈٹ مارکیٹس، وہ تو اب آپ جا ہی نہیں سکتے ہیں. اگر دیکھیں ہماری ڈیٹ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ پریمیم جو ہے وہ کوئی 40-50% ہے. ہمارے جو بانڈز ہیں وہ کوئی 70% ییلڈ ہے، سالانہ 70% ییلڈ. تو ہم لوگ، ہمارے پاس انٹرنیشنل کریڈٹ مارکیٹس میں ایکسیس نہیں ہے. اور بائیلیٹرل لونز بھی جو ہے بڑی مشکل سے مل رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو کریڈٹ ملتا تھا، جہاں سے ڈپازٹس آتے تھے، سعودی عربیہ سے، دبئی سے، چائنا سے، وہ بھی بڑے بمشکل آ رہے ہیں. اب وہ کافی سارے شرط رکھ رہے ہیں اور اتنے آسانی سے نہیں مل رہے. تو آئی تھنک بیسک بات یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے ٹائٹ پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں. ہم کہنا چاہیں تو ڈیفالٹ نہیں ہے، مگر یہ ہوگا اگر ڈیفالٹ نہیں کریں گے تو ایک لحاظ سے ڈیفالٹ والی صورت بن جائے گی. آلریڈی ہم ایک چیز کہتے ہیں فائنینشیل کمپریشن. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایل سیاں نہیں کھل رہی ہیں، اتنی ساری ایل سیاں نہیں کھل رہی، تو ہماری امپورٹس جو ضروری ہیں، وہ نہیں، لگژری امپورٹس نہیں، ضروری امپورٹس ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. اس کے وجہ سے آپ کے کارخانہ بند ہو رہے ہیں، اس کے وجہ سے آپ کی پروڈکشن ختم ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی امپلائمنٹس بھی افیکٹ ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں کوئی 800,000 to 1 million 10 لاکھ جابز لاس ہو گئی ہیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ اگر یہ ہو رہا ہے اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں شاید اور کوئی 2 ملین جابز لاس ہو، آلریڈی کوئی 8.5% ان امپلائمنٹ ہے. اور اگر اور بھی ان امپلائمنٹ، تو وہی ڈیفالٹ والے سیناریو آپ بنتی جا رہی ہے، آپ کی کرنسی گرتی جا رہی ہے. تو یہ جو کہنا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں، یہ ایک ضد کی بات ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگ کافی حد تک جو نتائج ہیں وہ ڈیفالٹ ہی والے آ گئے ہیں. ایک اور بات بڑے تواتر کے ساتھ جو پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی جو ہیں، وہ تواتر کے ساتھ الزامات لگاتے رہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے تاریخ کے زیادہ ترین، سب سے زیادہ قرضے لیے، اس ملک پہ قرضوں کا پہاڑ انہوں نے کھڑا کر دیا، جبکہ موجودہ حکومت نے بھی 10 مہینے میں کوئی ریکارڈ قرضہ لیا ہے. آپ یہ ذرا وضاحت کر دیں کہ ہر حکومت کو کیوں پچھلی حکومت سے زیادہ قرضہ لینا پڑا، اور کیا واقعی عمران خان کی حکومت میں اتنی زیادہ مقدار میں قرضے لیے گئے تھے؟ یہ دیکھیں، نمبرز دیکھ لیتے ہیں. 3.5 سال کی ایک حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس میں قرضے جو اوور آل پی ٹی آئی پورے گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ کی، پاکستان گورنمنٹ کی بڑی 24 ٹریلین، 24 ٹریلین سے 42.9 ٹریلین، تو کوئی 18 ٹریلین بڑھی. اب یہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے، کوئی 42.9 ٹریلین سے آلریڈی 55 ٹریلین ہو گئی ہے، 55 ٹریلین. تو آپ یہ سمجھیں کوئی 12 ٹریلین 10 مہینہ میں ہو گئی ہے. تو وہ جو ہے وہ 18 ٹریلین 3.5 سال میں ہوا تھا، یہ ہم لوگ نے 12 ٹریلین اب 10 مہینے میں کر لیا ہے. اگر دن کے لحاظ سے دیکھیں تو پی ٹی آئی کے دور میں کوئی 14 بلین ہر روز ایڈ ہو رہا تھا ہمارے قرضے میں. یہ جو حکومت آئی ہے پچھلے 10 مہینے میں کوئی 34 بلین ہر مہینہ، ہر دن، ہر روز ایڈ ہو رہا ہے. یعنی 34 ارب روزانہ کے حساب سے ہمارا قرضہ بڑھا ہے، 34 ارب روزانہ کے حساب سے موجودہ حکومت کے دوران. جی بالکل. تو بڑی ایکسلریشن ہوئی ہے. یہ 2-3 چیزیں ہیں اس میں، اور اتنا آسان نہیں ہے کہ بس بلیم کر دیں ایک گورنمنٹ کو نہ دوسرے گورنمنٹ کے. ایک تو پرابلم ہے کہ ہمارے ایکسٹرنل جو ہماری سچویشن ہے، جو لینڈنگ ہے نہیں آ رہی، تو بوروئنگ بڑھ رہی ہے، اور جو قرضے کی ادائیگی ہے اس کے وجہ سے اور بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ایک میجر ریزن ہے. دوسری چیز ہے کہ ہماری کرنسی جو ہے ڈیویلویشن اس دفعہ بڑی زیادہ ہوئی ہے. ہم لوگ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اپریل میں، اس وقت تھا روپی کوئی 180 روپیز ٹو ڈالر. اب جو ہے کوئی 280 آفیشیلی ہے، مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ 285 290 ہے. تو آپ سوچیں کوئی 40% 45% آلریڈی روپیہ گر گیا ہے پچھلے ایک ہی سال میں، 10 مہینے میں.
وہاں گرا تھا کوئی 125 سے 180، تو وہ تو 3.5 سال میں لگا تھا. تو اس کے وجہ سے آپ کی جو ڈالر بوروئنگ ہے، ڈالر جو قرضہ ہے، اس کی روپی میں ویلیو بہت تیزی سے بڑھی ہے. اور بلکہ اگر آپ دیکھیں پورا اس سال میں میں کہہ رہا ہوں کوئی 11 ٹریلین کے قریب بڑھی ہے، اس میں کوئی 4.5 ٹریلین جو ہے وہ اس کے وجہ سے کہ روپیہ کا جو ڈیویلیویشن ہوئی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ جب ہم غیر ملکی قرضے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کو کیوں لے آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا جتنا غیر ملکی قرضہ ہے ڈالر میں ہم لیتے ہیں، ڈالر میں ہم نے واپس کرنا ہوتا ہے، اور ڈالر کوئی پاکستان تو نہیں چھاپتا خود، بلکہ وہ بھی لینے پڑتے ہیں. تو ہمارے جو ترسیلات زر ہیں جس کو ریمیٹنسز کہتے ہیں، یا ہماری برآمدات سے جو ڈالر حاصل ہوتے ہیں، قرضہ تو ہم اس کے ذریعے واپس کرتے ہیں یا پھر نیا قرضہ لیتے ہیں. آئیڈیلی ویسے دیکھنا ہی ڈالر ورسز ڈالر دیکھنا چاہیے. ہم لوگ کو ایکسٹرنل جو لینڈنگ ہے وہ اتنا زیادہ کنورژن میں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری جو ارننگز ہوگی ڈالر میں ہوگی اسی سے پے کریں گے. مگر تب بھی یہ کریں کہ انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آپ کی اوور آل سائز آف اگر ڈیٹ بڑھ جاتا ہے ان ریلیشن ٹو یور جی ڈی پی، تو آپ کی جو ریٹنگز ہیں وہ افیکٹ ہو جاتی. جو آپ کی اوور آل پرسیپشن جو ہے، اگر آپ کی ڈیٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کمپیئر ٹو ریونیو، تو لوگ دیکھیں گے اس کو. تو وائل میں خود اس میں یقین کرتا ہوں کہ ڈالر ورسز ڈالر دیکھنا چاہیے، مگر تب بھی جب روپیہ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اتنا قرضے میں، تو لوگ آپ کی اوور آل ڈیٹ ریشو، مطلب جو آپ کی پر جی ڈی پی جو ہے اگر 60 ٹریلین ہے اور آپ کی ڈیٹ کریڈٹ جو ہے وہ 50 ٹریلین ہو جائے، تو پھر ریشیوز بہت خراب ہو جاتے ہیں. چلیں، بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے سنی جاوید صاحب کی باتیں. بنیادی طور پہ ان کا یہ کہنا تھا، اور یہ ان سے جو ہم نے سبق سیکھا وہ یہی ہے کہ اگر پچھلی حکومت کے خلاف یہ الزامات لگتے رہیں کہ اس نے زیادہ قرضہ لیا ہے، تو موجودہ حکومت اس سے بھی 2-3 قدم آگے بڑھ گئی ہے. لہٰذا بنیادی طور پہ لگتا ایسے ہے کہ سیاستدان عوام کو یا بیوقوف بناتے ہیں یا گمراہ کرتے ہیں اس قسم کی معلومات فراہم کر کے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے بحیثیت مجموعی قرضے مسلسل بڑھتے چلے گئے ہیں. پرانے قرضے چکانے کے لیے نئے قرضے لینے پڑتے ہیں. جب نئے قرضے لیتے ہیں تو اس قرضے کا جو پہاڑ ہے وہ مزید اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور حقیقت بھی ہے کہ پاکستان بنیادی طور پہ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں پاکستان کی آمدنی سے.